ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ایک ویڈیو آج بڑی وائرل ہوئی اور جو ایک عوامی رد عمل ہے کہ کرونا کے مریض جعلی بنائے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز پتہ نہیں مار دیتے ہیں کرونا کے لوگ مریض بنا کے، تو اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ آپ نے کوشش تو کی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ ذرا ہمیں بتائیں چونکہ ہمیں بھی اس طرح کی خبریں ملتی ہیں مختلف علاقوں سے۔ جی میں نے تو آپ سب کو میری طرف سے کھلا انویٹیشن ہے کہ جس کو بھی لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے وہ ضرور ہمارے وارڈز میں آئے اور وارڈ کے اندر آ کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، کون سے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، کیا لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم تو آپ کو کہتے ہیں آئیں اور آ کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہمارے ساتھ مدد کرائیں، آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ حقیقت ہے یا افواہیں ہیں یا افسانہ ہے، کون کون سے ہم ٹیکے لگا رہے ہیں، کیا کچھ ہے، ہمیں بھی پتہ چلے۔ نہیں تو یہ جو شکایت ہے ایک کہ مریض کے لواحقین کو ملنے نہیں دیا جاتا اور پھر مہنگی دوائیاں جو ہیں ان کا کہا جاتا ہے، یہ اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں، مریضوں کے لواحقین کو تو واقعی ملنے نہیں دیا جاتا، نہ ہی انہیں ملنے دینا اوہ چاہیے، کیونکہ کٹ جب گیا، یہ ہم تو پھر صحت تو مند لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو ہیں یا نہیں ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپس میں ڈسٹنس رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پازیٹیو بندہ ہو جس میں کرونا وائرس ہو جو آپ تک پھیل جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن بندوں میں ہمیں تصدیق کر چکی ہے کہ ان میں کرونا وائرس ہے، ان لوگوں کو ہم رشتہ داروں سے یا باقی لوگوں سے کیسے ملنے دے سکتے ہیں؟ یہ تو پوری دنیا میں ایک پروٹوکول ہے کہ جو آئسولیشن وارڈز ہیں، آئسولیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیشنٹس کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا ہے، ہم ان کو کسی سے نہیں ملنے دیں گے، جب ہم جائیں گے اپنے پوری پہنی ہوتی ہیں تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیا جاتا اور نہ ہی ملنے دینا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے مہنگی دوائیوں کی، تو بہت ساری میڈیسنز ہیں جو گورنمنٹ سیٹ اپ میں ہاسپٹل میں آ رہی ہیں، اس کے علاوہ جو میڈیسن اویلیبل نہیں ہے اگر گورنمنٹ سیٹ اپ میں، تو وہ ظاہری بات ہے وہ باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، وہ مریضوں کو لانی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے ڈاکٹروں سے شکایت کرنے کی بجائے آپ کو گورنمنٹ سے کہنا چاہیے کہ وہ جتنی بھی میڈیسن یوز ہو رہی ہیں وہ ساری ہسپتالوں میں اویلیبل کروائیں، اگر وہ ہسپتالوں میں اویلیبل ہوں گی تو ہم ہسپتال سے لے کے یوز کر لیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے باہر سے منگوانے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے بھی کہا ہے، لوگ تو کہہ رہے تھے، ایک ڈاکٹر نے کہا، اس لیے میں ریفرنس دے رہا ہوں، کہ وینٹیلیٹرز پہ جانے والے 99% لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ وینٹیلیٹر پہ ہم کسی ٹھیک ٹھاک بندے کو اٹھا کے نہیں ڈال دیتے۔ ایسے نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں ایک دم کسی کو دورہ پڑے گا وہ مجھے اٹھا کے وینٹیلیٹر پہ ڈال دے گا۔ ظاہری سی بات ہے کہ وینٹیلیٹر پہ وہی بندہ جاتا ہے جس کی حالت اتنی، وینٹیلیٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مصنوعی سانس لینے کی مشین ہے۔ ایک انسان جس کا جسم خود سے سانس لینے کے قابل نہیں رہا، اس کو ہم وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ ہم کیوں یہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کا واسطہ ہے گھروں میں بیٹھے، یہ وائرس بہت خطرناک ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس واقعی خطرناک ہے، یہ جان لیوا ہے، اور یہ صرف پھیپھڑوں کا مرض نہیں ہے، یہ ملٹی آرگن ڈیزیز ہے، کیونکہ اس میں آپ کی جو خون ہیں ان میں باریک باریک کلاٹس بنتے ہیں، وہ کلاٹس آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، آپ کے جسم کے دوسرے آرگنز ہیں ان کے اندر جا کے ان کو فیل کر سکتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ اتنا سیریس ہوگا، مرنے کے قریب ہوگا، تبھی ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالیں گے نا۔ تو ظاہری بات ہے اگر ایک بندہ وینٹیلیٹر پہ، اگر اس وائرس کا شکار وہ نہ بھی ہو، کسی اور بیماری سے بھی جو لوگ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں ان کی ریکور ہونے کی شرح بہت کم ہے، لیکن اگر آپ ایک ایسے ڈیڈلی وائرس کے ساتھ جو اتنی ریپڈلی سپریڈ کرتا ہے اور اتنا خطرناک ہے، اس کے ساتھ آپ پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہیں، تو مطلب اٹ از آبویس کہ اس کے بچنے کی امید پھر کم ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک جو پروپیگنڈا ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور لوگ اس پہ بلیو بھی کر رہے ہیں، اچھا بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جی کرونا ہے ہی نہیں، اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اگر دل میں تکلیف ہو تو اس کو بھی کرونا کا مریض بنا دیا جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو اس کو بھی کرونا کا مریض بنا دیا جاتا ہے، تو اس پہ ذرا وضاحت آپ کر دیں کہ کیا ایسا ہے؟
دیکھیں جب کوئی کہتا ہے نا کہ کورونا کا مریض بنا دیا جاتا ہے تو میرے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے کہ ہم کوئی آٹے کی لیوی بنا کے اس کی گڑیا بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کورونا. اب کورونا کا مریض ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے اور اس کا پیٹ خراب ہے یا اس کے سر میں درد ہے یا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہے، ان سب دیکھیں اس وائرس کے ساتھ جو مریض آتا ہے اس میں جو ہے وہ ہیڈ ایک بھی، سر کا درد بھی ایک سمٹم ہے، پیٹ خراب ہونا بھی ایک سمٹم ہے، گلا خراب ہونا بھی ایک سمٹم ہے، سانس کا رکنا بھی ایک سمٹم ہے، بہت زیادہ نکاہت یا کمزوری محسوس کرنا بھی ایک سمٹم ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ملٹی آرگن ڈیزیز ہے. تو ایک بندہ ہمارے پاس ان میں سے کسی بھی پرابلم کے ساتھ آتا ہے، اب ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو کووڈ-19 یعنی کہ کرونا وائرس کا ایک کیس لیبل کر دیا. ٹھیک ہے، اب اگر اس کے گھر والے ہمیں آ کے یہ کہیں کہ ہم تو اس کو پیٹ درد کے ساتھ لائے تھے اور آپ نے اس کو کرونا وائرس کا کیس بنا دیا ہے، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کیس بنایا؟ ہم نے تو ٹیسٹ کرایا ہے، پازیٹیو آ گیا تو ہم نے کہا ہے کہ یہ کرونا کا کیس ہے. ہم نے نہیں بنایا، وہ تھا تو ہم نے کہا ہے. باقی لیبز انڈیپینڈنٹ لیبز ہیں، آپ وہاں جا کے ٹیسٹ کرائیں، آپ جہاں سے مرضی ٹیسٹ کرائیں. ہم نے کوئی قید نہیں رکھی کہ آپ گورنمنٹ سیٹ اپ سے ہی ٹیسٹ کرائیں. آپ ٹیسٹ کروائیں، پازیٹیو آ گیا تو ٹھیک ہے، نیگیٹو آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ بہت ساری ایسی شکایات، بیماری جس بہت سارے آرگنز افیکٹ ہو رہے ہوں اس میں کوئی بھی سمٹم آ سکتا ہے. آپ میری بات اور سنیں. ہم نے جب ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یعنی کہ جب پوری دنیا میں ایک بیماری پھیلی ہو تو اگر کسی بھی بیماری کے ساتھ، بخار کے ساتھ کوئی پیشنٹ آئے گا تو ایک رول ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو سسپیکٹ کورونا انٹل اینڈ انلیس پروون ادروائز. تو جب تک ہمارے پاس یہ ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ کورونا نہیں ہے، ہم ہر بخار والے مریض کو کورونا ہی سمجھتے ہیں. ہم سسپیکٹڈ کیس آف کورونا لکھ دیتے ہیں کہ اس میں یہ وائرس ہو سکتا ہے انٹل اینڈ انلیس پروون ادروائز. یہ آپ نے بڑا اچھا بتا دیا کہ جو بھی آپ کے پاس جاتا ہے آپ اس کو ایک سسپیکٹ کیس کے طور پہ، کرونا کے طور پر ہی ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ بہت سارے لوگوں کی جب رپورٹس آئیں، اس کا مطلب یہ رپورٹس آئیں تو نیگیٹو آئیں کہ اگر وہ ایک عورت کورونا میرے پاس پازیٹیو. آئے گی جو کہ پریگننٹ ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ تمہیں کورونا کی وجہ سے لیبر پینز ہے. میں تو وہ تو ایک صاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اور مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کسی ایسی علامت کے ساتھ آتا ہے جو کہ کورونا کی علامات میں سے ایک ہیں تو ہم سسپیکٹڈ کیس سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، پھر ہم اس کا ٹیسٹ کروائیں گے. اگر پازیٹیو آ گیا تو وہ کورونا ہے، اور اگر نہیں نیگیٹو آ گیا تو ہم اس کو کسی اور لائن پہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ایک سوال یہ پوچھ رہے تھے ہم کہ یہ ایشو کیوں آ رہا ہے کہ ایک جگہ سے ٹیسٹ نیگیٹو آ رہا ہے اسی ڈیٹ کا، اسی پیشنٹ کا دوسری لیبارٹری سے پازیٹیو آ رہا ہے، یہ ایشوز کیوں ہیں؟ جی میں یہی آپ کو ایکسپلین کر رہی تھی اس وقت کہ دیکھیں جو ٹیسٹ کی ہر ایک ٹیسٹ کی نا ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور اس کی ایفیشنسی ہوتی ہے کہ ایک ٹیسٹ کتنے پرسنٹ فالس نیگیٹو اس میں آتے ہیں، کتنے پرسنٹ اس میں فالس پازیٹیو آتے ہیں. فالس نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ٹیسٹ جو کہ نیگیٹو آیا ہو لیکن وہ اصل میں پیشنٹ کے اندر وائرس ہو، اور فالس پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہو لیکن اصل میں پیشنٹ کے اندر وائرس نہ ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے کسی پازیٹیو جو کرونا وائرس نیگیٹو پیشنٹ کوئی آ گیا اور جس کا اندر وائرس ڈیٹیکٹ نہ ہو، میں نے کچھ دن پہلے ایک پرائیویٹ لیب کا بھی ٹیسٹ دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جسٹ بیکاز یہ آپ کے اندر ڈیٹیکٹ ہم اس ٹیسٹ میں نہیں کر سکے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر وائرس نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ کا ریزلٹ. ایک تو آپ کا سیمپل کس ڈیٹ کو لیا گیا، کب لیا گیا، آپ جب وائرس سے آپ ان کانٹیکٹ آئے اس کے کتنے دن بعد آپ کا ٹیسٹ ہوا، پھر آپ کی سیمپلنگ کی ٹیکنیک ٹھیک تھی یا نہیں تھی، پھر آپ کا جو سیمپل ہے وہ ایڈیکویٹ یعنی کہ اتنا سیمپل اکٹھا لیا گیا جتنا ضروری ہے، پھر کہیں اس کو سیو کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہو گیا، کہیں اس کو جب انہوں نے دوسری لیبارٹری میں اس کو بھیجا ہے کہیں وہاں پہ کوئی ایشو تو نہیں آ گیا. تو بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹیسٹ کے مثبت پازیٹیو آنے میں یا نیگیٹو آنے میں جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں. تو اسی لیے
آپ عام بھی کوئی رپورٹ کروائیں, آپ اپنا CBC کروا لیں, آپ اپنے دوسرے ٹیسٹ کروا لیں, آپ 2 الگ الگ لیب سے کروائیں, کئی دفعہ ان کے ٹیسٹ آپس میں نہیں ملتے ہیں. اور یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کی سینسٹیوٹی صرف 60% ہے, یعنی کہ 60% چانسز ہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ واقعی میں ایسا ہی ہوگا, ورنہ بہت سارے کیسز میں فالس نیگیٹو ٹیسٹ زیادہ آتے ہیں, یعنی کہ پیشنٹ کے اندر وائرس ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا, جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں ان میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پہ. اس لیے ہاں یہ ایک ڈسکرپنسی ہے, لیکن یہ یہاں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہے. یہ ٹیسٹ یہاں پہ خاص طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی پراپر ٹریننگ نہ ہوئی ہو, انہیں ٹیسٹ صحیح طریقے سے لینے نہ آ رہے ہوں, اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک جگہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا کہ نیگیٹو آ گیا. دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس کسی کا بھی کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ 10 دن بعد آپ نے ایک اگلا سیمپل دینا ہے. اگر 2 کنزیکٹیو, اور پھر اس کے 1 دن بعد آپ نے ایک اور ٹیسٹ ایک سیمپل دینا ہے. تو 10 دن کے وقفے کے بعد 2 کنزیکٹیو ٹیسٹ ہم لیتے ہیں, اور اگر وہ دونوں کنزیکٹیو ٹیسٹ نیگیٹو آ جائیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ وائرس فری ہو چکے ہیں ہماری طرف سے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک ٹیسٹ آپ نے آج دیا ہے, ایک کچھ دن کے بعد دیا ہے, تب تک آپ کے اندر جو وائرل لوڈ ہے, یعنی کہ وائرس کی مقدار اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہ ٹیسٹ پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکا. تو بہت ساری ریزنز ہیں, یہ بہت سائنٹیفک ڈیبیٹ ہے. اس کو یہ کانسپیریسی تھیریز میں لپیٹ کے لوگوں کو پیش کرنا غلط ہے. آپ لوگوں کو فیکٹس بتائیں, آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں ہر ٹیکنالوجی کی کچھ نہ کچھ اس کے جو ہے نا وہ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں.